الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شب برات کی نماز 100 رکعت ہے، جس میں 1000 مرتبہ درود اخلاص کی تلاوت ہے، یعنی ہر رکعت میں 10 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت ہے۔ اسے صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے۔ اس نماز سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلے لوگ اسے باجماعت ادا کیا کرتے تھے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھ سے 30 صحابیوں نے روایت بیان کی کہ جو شخص شب برات میں یہ نماز پڑھتا ہے وہ 70 مرتبہ اللہ کی نظر کرم سے مشرف ہوتا ہے، جبکہ ہر نظر کرم میں اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری کر دیتے ہیں، جن میں سب سے ادنا حاجت اس کی مغفرت ہے۔ اس نماز کو ان 14 راتوں میں پڑھنا مستحب ہے، جن میں عبادت اور شب بیداری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان راتوں کا ذکر فضائل رجب میں بھی گزر چکا ہے، تاکہ اس نماز کے پڑھنے والے کو عزت و عظمت اور اجر و ثواب حاصل ہو۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں خیر کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، برائیوں کی تلافی ہوتی ہے۔ چونکہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود پڑھا جاتا ہے، اس لیے اسے درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ماہ رمضان کے استقبال کی مکمل تیاریاں کرے، خود کو گناہوں سے پاک کر لے، توبہ استغفار کرے، ماہ شعبان المعظم میں گریہ زاری کرے اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، گناہوں کی بخشش کروا لے، دل کو پاک کر لے، باطنی بیماریوں کا علاج کرے اور اس میں غفلت کا مظاہرہ نہ کرے کہ آج نہیں کل سے توبہ کر لوں گا، ابھی تو جوان ہوں، بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا۔ عمر کے تین ہی دن ہیں، ماضی، حال اور استقبال۔ ماضی گزر چکا، مستقبل امیدوں پر ہے اور حال کا عمل ہی کام آئے گا۔ ماضی عبرت ہے، حال غنیمت ہے اور استقبال خطرے سے خالی نہیں۔ اسی طرح مہینے 3 ہیں، رجب وہ تو گزر گیا، اب نہیں آئے گا۔ رمضان المبارک کا انتظار ہے، مگر علم نہیں کہ زندگی ساتھ دے یا نہ دے، اور شعبان المعظم موجود ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، ناداری سے پہلے مالداری کو، اور مشغولیت سے پہلے فراغت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر قیام و قعود کی حالت میں یہی دعا پڑھتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ میں نے انہیں دباتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سابقہ اور آئندہ تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ کیا آپ پر اللہ نے یہ انعام اور یہ احسان نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تو کیا میں اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مصطفیٰ کو اپنی رحمت کے تمام فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔